ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو اس کی تفصیل بھی لکھی ہے مولانا عزیز الحسن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے موت کی یاد، اسے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی کا فکر پیدا ہو۔ اس میں کہ یہ چند اشعار ہے کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے برسوں تجھ کو کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنون بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے تو اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، نہ فقیر رہے نہ وزیر رہے نہ نبی رہے نہ ولی رہے، تو ہم کیا رہیں گے؟ سب چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے اس دنیا سے جینا لگاؤ جسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اور پانچویں اس جنت کی فکر کرو، اس سورگ کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اس کی تیاری اسی زندگی میں کر لو۔ تو یہ 15 باتیں پلس یہ 5 باتیں آپ نے بتائی، تو یہ سب باتیں جو میں نے تفصیل سے عرض کی ہے، اس کی روشنی میں ہر آدمی اپنی کیفیات کو اپنے ایمان کو جانچ لے، اگر اس درجے کا نہیں ہے تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کیفیات والا ایمان اور اس سطح والا ایمان میرے قلب کے اندر اتر جائے، اور یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی جیسے سکھانے والے معلم امام الانبیاء، ایسا کوئی معلم دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور ایسے لوگ بھی اس بوڑھے آسمان میں نہیں دیکھے، نہ پہلے دیکھے نہ آئندہ دیکھے گا انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو۔ تو صحابہ کرام جیسے متعلم سیکھنے والے 10 سال تک بلکہ 13 سال تک مکی دور میں اور مزید مدنی دور میں بھی اپنے ایمان کی طرف سے بے فکر نہیں ہوئے، موت تک اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہے، تو ہمیں کتنا ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری شرط نقصان سے بچنے کے لیے تو ایمان کی تفصیل ہوئی، اس میں چند باتیں اور سن لیں۔ ایمان کے بڑھانے کی محنت کیا ہے؟ 4 چیزوں کو خوب کہنا پڑے گا اور خوب سننا پڑے گا۔ ایک اللہ کی بڑائی، اللہ کیسے بڑے ہیں، ایک اللہ کی قدرت کہ کیسی قدرت والے ہیں، سب کا چہرہ الگ الگ، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا، کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتی، کسی کی آواز کسی سے نہیں ملتی، ہر ایک کی آواز الگ، چال الگ، چہرہ الگ اور پسند الگ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے بس وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کہ ہم اپنے اوپر بھی غور کریں گے تو اپنے خالق کو، اپنے پرماتما کو، اپنے ایشور کو، اپنے مالک کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیسا بنانے والا ہے۔ کوئی چیز بنانا ہوتی ہے تو اجالا چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، لیکن انسان میں جو اللہ کی قدرت، انسان کو جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ نے 3 اندھیریوں میں پیدا کیا۔ تنگ جگہ میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، چھوٹی سی جگہ، بچہ دانی کا اندھیرا وہ بھی چھوٹی سی، پھر اس میں وہ جلدی جس میں وہ پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا بنایا، خود کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو اچھے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا، بڑا خوبصورت اور حسین بنایا ہے کہ چاند کی خوبصورتی بھی انسان کے حسن کے سامنے ماند ہے، فیکی ہے۔ اللہ کہہ رہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ کتنے بہترین سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے۔ تو اس کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو اور اس کی بڑائی کو خوب کہنا اور سننا، یہ ایمان کے بڑھنے کا، انکریز ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے وہ واقعات جو اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے بیان کیے ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ، 26 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ تو وہ واقعات کو سننا، کہنا ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے
کہ کس طرح اللہ نے اپنے خاص الخاص بندوں کی مدد فرمائی. نمرود کے مقابلے میں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو، فرعون کے مقابلے میں کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، چمکایا، عزت بخشی، نوازا. ان واقعات کو کہنا ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. تیسرے وہ حدیثیں جو ابھی آپ نے سنی ہے جس میں ایمان کی سائن، ایمان کا سمٹم، ایمان کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اس سے بھی اپنے ایمان کے بڑھنے کا یہ حدیثیں بھی ذریعہ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان مجھے عطا فرما دے جو تو چاہتا ہے. ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، قدرت اور وحدانیت کو، بڑائی کو، دوسرے نبیوں کے واقعات، تیسرے صحابہ کے واقعات، چوتھے وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا. اور 4 چیزوں کی نفی کرنا ہے. اب ایمان ہمارا کمال کو پہنچے گا. وہ نفی کیا ہے؟ نمبر 1 معبودان باطل کی نفی. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں جن کو لوگ اپنا رب مانتے ہیں، اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ سب معبودان باطل ہیں. چاہے وہ سورج ہو، ستارے ہوں، آگ ہو، پیپل کا درخت ہو، ناگن ہو، دریا ہو، پتھر ہو، یہ سب کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. یہ معبودان باطل، اس کی نفی کہ یہ سب مخلوق ہیں، مخلوق سے کچھ ہوا ہے نہ ہوگا. اور دوسرے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی نفی. زمین سے اناج کا آنا، آسمانوں سے بارش کا ہونا، مرد عورت کی ملاقات سے اولاد کا وجود میں آنا، پیسوں سے چیزوں کا ملنا، عہدوں سے عزت کا ملنا، دواؤں سے شفا کا ملنا، اور پیسوں سے چیزوں کا ملنا، یہ سب نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں. اگر دواؤں میں شفا ہوتی تو بھیونڈی میں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں ہے قبرستان؟ اگر دوا میں شفا ہوتی تو قبرستان کی کیا ضرورت تھی؟ سب اچھے ہو جاتے. اور اگر کہتے ہیں نا کہ پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہے، ڈنلپ کے گدے خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں سے دوائیں خریدی جا سکتی ہے، صحت نہیں خریدی جا سکتی. ہاں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کی نفی. دھرتی سے لے کے آکاش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک، اور بر سے لے کے بحر تک، اور جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے اوٹی آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک، اور اسکڈ میزائل سے لے کے پیٹریاٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبار طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور پولیس مین سے لے کے GIG کمشنر اور کلیکٹر تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، PM اور CM تک، اور اسی طریقے سے مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک، اور اتر سے لے کے دکھن تک، اور پورب سے لے کے پچھم تک. اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، اس کا نام ایمان ہے. ساری کائنات کی نفی. جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، آئندہ بھی جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ایٹم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، راکٹ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، سپر پاور سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. سب اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے. کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. تو جہاں سے ہوتا ہوا نظر ہے اس کی نفی. اور تیسری چیز، ہم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے غلط یقین کے یقین کا انکار. کسی کا غلط یقین اکثریت پر تھا کہ ہم اکثریت میں ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے اس یقین کو غلط ثابت کر دیا. نوح علیہ السلام کے ماننے والے مائنارٹی میں تھے، ایمان والے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ میجورٹی میں تھے. اللہ نے بتا دیا قیامت تک کے مائنارٹی میں ناکامی سمجھنے والوں کو اور اکثریت میں کامیابی کا یقین رکھنے والوں کو چیلنج کر دیا کہ اکثریت میں کامیابی ہوتی تو قوم نوح کامیاب ہو جاتی، دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، وزارت میں کامیابی ہوتی تو حامان کامیاب ہو جاتا، حکومت میں کامیابی ہوتی تو نمرود اور بخت نصر پوری دنیا کے بادشاہ تھے، وہ ناکام نہیں ہوتے، ہلاک اور برباد نہیں ہوتے. اور باغات میں کامیابی ہوتی تو قوم سبا ناکام نہیں ہوتی. تجارت اور بزنس میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب ناکام نہیں ہوتی.
इंडस्ट्री सनत और हिरफत में कामयाबी होती तो कौम शुएब नाकाम नहीं होती, और एमडी और एमबीबीएस बनने में और लियाकत और सलाहियत और क्वालिफाइड होने में अगर कामयाबी होती तो कौम ईसा बहुत क्वालिफाइड थी, सब एमबीबीएस एमडी पीएचडी थे, लेकिन वो सब भी नाकाम और बर्बाद हो गए। अल्लाह बता रहे हैं इनमें से कोई भी चीज़ कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि कामयाबी के लिए वो 4 शर्तें जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है। तो हमसे पहली कौमों के गलत यकीन का इनकार, ये 3 नफी हुई। कितनी हुई? पहली नफी माबूदा ने बातिल की, दूसरे जहां से होता हुआ नजर है उसकी, तीसरे हमसे पहले जो कौमें आई जिसके वाकयात कुरान ने बयान किए हैं उनके गलत यकीन की नफी, और चौथे सबसे बड़ा बुत है वो अपने अंदर बैठा हुआ है। 3 का इनकार निस्फ ईमान है, और ये अपने अकेले का इनकार ये निस्फ के बराबर है। मुझसे भी वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं। तो अपने आप की भी नफी, ये चौथा इनकार है। अब हमारा ईमान कमाल को पहुंचेगा। तो ऐसा ईमान जिनका होगा वो 4 आना नुकसान से दुनिया के भी और आखिरत से भी निकल गए, लेकिन फिर भी अभी 12 आना ये नुकसान में है, जब तक कि बकिया वो 3 शर्तें पूरी न करें जिसकी कसम खा के अल्लाह ताला ने बयान किया है। कसम है ज़माने की, कसम है असर के वक्त की, बिला शुबा ला रैब, ऑफ कोर्स यकीनन सारे मनुष्य सारे इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए। फिर दूसरी शर्त ये लगाई है कि फ़कत ईमान भी काफ़ी नहीं, अगरचे ईमान सबसे बड़ा फरीज़ा है, सबसे बड़ा हुक्म है। एक न एक दिन ईमान की बुनियाद पे आदमी जन्नत में जाएगा, इसकी खुशखबरी और बशारत है। लेकिन मुकम्मल कामयाबी हासिल करने के लिए 3 शर्तों को और बयान किया है। उसमें से दूसरी शर्त यह है जो सारे मज़हब के मानने वालों के लिए है, सारे इंसानों के लिए है और सारे मसलक वालों के लिए है, खाली तबलीग वालों के लिए नहीं है। चाहे वो हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, अहले हदीस हो और अपने को किसी भी मकतब फ़िक्र का कहता हो, कुरान सबके लिए है। ये दूसरी शर्त सबके लिए है। वअमिलुस सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, वो लोग नुकसान में नहीं होंगे जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, चांगले काम किए, भले काम किए, अच्छे काम। अब अच्छे काम क्या है? सबसे बड़ा और अच्छा काम ईमान के बाद 5 वक्त तो अल्लाह के सामने झुकना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये सबसे बड़ा मारूफ है और सबसे बड़ा अमल सालेह है। और अमल सालेह की मज़ीद वजाहत यह है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ज़िंदगी में, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, चाहे उसका ताल्लुक मामलात से हो, लेन देन कारोबार से हो, चाहे उसका ताल्लुक रहन सहन माशरत से हो, चाहे उसका ताल्लुक मखलूक के साथ सलूक से हो, ये सब को उस तरीके से अदा करना जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है और जिस तरह हमारे नबी ने करने के लिए बताया है, उस तरह ये सारे कामों को आप करेंगे। चाहे इस्तिंजा करने के लिए जा रहे हो, चाहे बीवी के मुंह में लुकमा ही क्यों न खिला रहे हो, ये सब अमल सालेह बन जाएगा, बशर्ते कि अल्लाह का हुक्म न टूटे और नबी का तरीका न छूटे। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक, सकार से लेके संध्याकाल तक और संध्याकाल से लेके सकार तक, और सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कारोबार हो, घर में रहना सहना हो, ये सब का तरीका, जीवन के बिताने का तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उस तरीके पर खाएंगे, पिएंगे, शादी ब्याह, गमी खुशी, मामलात, माशरत, अखलाकियात, तो ये सब अमल सालेह शुमार होगा अल्लाह की बारगाह में।